Bismillahirrahmanirrahim। ہماری یہ جو ویڈیو ہے اسپیشلی جو ڈاؤن سے لائی گئی گایوں کے لیے ان کے خوراک کے حوالے سے ہماری تھوڑی سی بات چیت چلے گی۔ جو چیز ایکسپیرینس ہوا ہے، دو چار ہم نے جو ہے ڈیری فارم جو ہے وزٹ کیے، جو جن کے پاس گائیں وہ موجود تھی جو ڈاؤن سے لائی گئی تھی۔ تو اب ہم نے ان سے پوچھا کہ جو دودھ کی پروڈکشن بیسکلی 35 سے 40 لیٹر، 30 سے 40 لیٹر کے درمیان جو ہے یہ آسٹریلین فریزنگ گائیں پنجاب کے اندر دودھ دیتی ہے۔ تو اب یہ دودھ کے حوالے سے جب ہم نے ان سے کوشچن کیا تو دودھ کے حوالے سے یقیناً وہ پروڈکشن انہوں نے نہیں بتائی۔ انہوں نے کہا کہ 15 لیٹر، 16 لیٹر، 18 لیٹر تک دودھ ہمیں اویلیبل ہے گائے کے اوپر۔ تو ہم نے فیڈ کے حوالے سے پوچھا تو فیڈ کے حوالے سے دیکھیں، پنجاب میں جو ہے 12 مہینے ان کو اگر سبز چارہ دیا جائے تو سبز چارہ بھی دیتے ہیں، ونڈا بھی دیا جاتا ہے، اس کے علاوہ سائلیج بھی بنایا جاتا ہے۔ اور پوری جو ہے پروٹوکول ایک گائے کے لیے، جو گائے 20 لیٹر دودھ دیتی ہو، 25 لیٹر دودھ دیتی ہو، تو ظاہر سی بات ہے اس گائے کا پروٹوکول بھی ہونا چاہیے۔ عموماً ہمارے یہاں پہ یہ میں نے دیکھا، پریکٹیکلی بھی یہ چیز میں نے محسوس کی وہاں پہ جا کے جب لوگوں سے جب میں نے بات کی تو خوراک کے حوالے سے خاص قسم کا کوئی پروٹوکول موجود نہیں ہے۔ اب یہ گائیں آئی ہیں آپ کے پنجاب سے، تو پنجاب سے یہ بیسکلی آسٹریلین گائیں جو پنجاب میں بریڈ ہوتی ہے، بریڈ کے بعد جو ہے آپ کے پاس یہ پہنچی ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جب تک آپ اس کے خوراک کے اوپر دھیان نہیں دیں گے تو پروڈکشن آپ کو اچھی نہیں دے گی۔ اگر آپ صرف بھوسا آپ کھلائیں گے، ایک بھوسا کا نگ جو ہے آپ نے لے لیا اور سیدھا سیدھا اس کو کھلایا، اور یہ چیز میں نے دیکھا کہ دیکھیں گلگت بلتستان کے اندر جو بھی اپنے گائے کو وغیرہ بھوسا استعمال کرواتے ہیں، تو یہ جو گندم کا بھوسا ہوتا ہے عموماً یہ مارکیٹ میں اویلیبل ہوتا ہے، تو اس کو کھلانے کا طریقہ ہے۔ اب آپ میں نے جن فارمر کو بھی دیکھا ہے وہ سیدھا سیدھا بھوسا جو ہے رکھتے ہیں وہاں پہ، اور اس کو جو ہے کسی چیز سے جو ہے وہ توڑا جاتا ہے اور پھر گائے کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ دیکھیں اس کا طریقہ کچھ یوں ہے کہ اس کو باقاعدہ طور پہ آپ اس کو توڑیں گے، اس کو پھر جو ایک بلاک کی شکل میں آتا ہے، اس کے بعد اس کو آپ پانی میں ڈالیں، پانی میں ایک بڑا سا ٹپ لیں، اس میں پانی میں آپ ڈالیں۔ پانی میں ڈالنے سے یہ ہوگا کہ اس کے اندر گرد و غبار اور یہ جو مٹی ہوتی ہے اور وہ ٹرانسپورٹیشن کے اندر جو ہے جتنا پولوشن کا جو ہے گند اس کے اوپر بیٹھتا ہے وہ سارا کچھ پانی کے اندر نکل جاتا ہے۔ کوشش کریں کہ پانی کو ایک دفعہ ڈرین کریں، پھر دوبارہ اس میں پانی بھریں، پھر اس کے بعد آپ وہ بھوسا نکالیں۔ بھوسا نکالنے کے بعد ایک آپ ٹپ میں رکھیں، ٹپ میں رکھنے کے بعد آپ اس میں جو چوکر اپنا مکس کرتے ہیں اور آپ اپنا ونڈا جو اس میں مکس ونڈا وغیرہ جو ہے وہ مکس کرتے ہیں وہ آپ مکس کریں، اور پھر اس کے بعد جو ہے اپنے گائے کو پیش کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ یہ طریقہ کار جو ہے بہتر طریقہ کار ہے، اس سے آپ کی گائے جو ہے بیمار ہونے سے بچ جاتی ہے۔ آپ جہاں پہ اگر آپ جب گائے لا رہے ہیں، اب ظاہر سی بات ہے آپ نے گائے لایا ہے تو اس کے لیے فوڈ کا جو پروٹوکول ہے آپ نے برابر کرنا ہے۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ یہ بھوسا کھلاتے ہیں، پھر بھوسا صرف یہ فلر کے طور پہ کام آتا ہے۔ یہ یاد رکھیں یہ دودھ آپ کے پروڈکشن میں اضافہ نہیں کرتا ہے، کیونکہ یہ گائے بہت بڑے ہوتے ہیں، ان کو پیٹ بھرانے کے لیے ان کو یہ چیز دی جاتی ہے، اس سے کوئی خاص قسم کی پروڈکشن نہیں ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے اس کو ونڈا دیا جاتا ہے۔ ونڈے کے اندر تقریباً 12 سے 14 قسم کی جو چیزیں وہ ملائی جاتی ہیں، اور چوکر دیا جاتا ہے، پھر منرل مکسچر دیا جاتا ہے، تو وہ ملا کے ایک خاص قسم کا خوراک بنا کے ان کو دی جاتی ہے۔ دوسرا طریقہ ہے کہ سائلیج بنانا بہت ہی آسان ہے۔ سائلیج کی ویڈیوز بہت ساری نیٹ کے اوپر بھی اویلیبل ہے، اگر مجھے موقع ملا تو انشاءاللہ تعالی جو گلگت بلتستان کے اندر سائلیج بنانے کا جو طریقہ، کیونکہ آج سے تقریباً کوئی 15 سال پہلے ہم نے بھی آسٹریلین فریزن گائے جو ہے حمزہ کے اندر متعارف ہوئی تھی، اس وقت یہ سائلیج میرے سامنے یہ بنا ہے۔ میں چھوٹا تھا پر ظاہر سی بات ہے وہ ساری چیزیں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، تو ابو ہمیں یہ بتاتے تھے۔ اس ظاہر سی بات یہ کوشچن وغیرہ بعد میں بھی جب میں اپنی فارمنگ کرنا شروع کیا تو اس وقت میں نے بہت سارے کوشچن ان سے کیے، تو اس وقت وہ بتا رہے تھے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ سائلیج کی بھی انشاءاللہ ایک چھوٹی سی میں ویڈیو آپ لوگ کو بنا کے دے سکتا ہوں، گلگت بلتستان میں کیسے بنائی جا سکتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ گلگت بلتستان میں اگر آپ سائلیج بناتے ہیں تو اس کا جو ایکسپائر ہونے کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ کافی زیادہ طویل ہوتا ہے، کیونکہ سائلیج ہم اس وقت بنائیں گے کہ جب ہمارے پاس یہ سردیوں کا سیزن آتا ہے، ستمبر کے اندر ہم بنائیں گے اور ہم اس کو اکتوبر کے اندر نکالنا شروع کریں گے، تو اکتوبر سے پھر جو آگے ہماری خاص قسم کی سخت سردیاں ہوتی ہیں اس میں ہمارے لیے بہت مفید ہو سکتا ہے۔ اس کے اندر ہر قسم کی منرلز کی جو ہے مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، تو دودھ کی پروڈکشن زیادہ ہوگی۔ تو اب جو میں نے یہ جو فیلڈ وزٹ کیا فارمز کے حوالے سے، جو ان کے پاس نئی گائیں آئی تھی، بالکل ان کے پاس کسی قسم کا پروٹوکول نہیں ہے۔ تو خدا را جب آپ گائیں لائیں ڈاؤن سے اتنا خرچہ کر کے، یہ جو گائیں کی قیمت ہوتی ہے 2.5-3 لاکھ روپے کی گائیں ہیں، اگر آپ کو کسی این جی او کے تھرو یا کسی طرح بھی آپ کو یہ گائیں ملی ہے قسطوں کے تھرو، تو اس کی قدر کیجیے۔ اگر آپ گائیں کی قدر کریں گے تو گائیں آپ کی قدر کرے گا۔ قدر کیسے کرے گا؟ دودھ کی مقدار۔ اب دیکھیں دودھ جو گائیں اگر آسٹریلین فریزر 15 کلو دودھ آ کے دیتی ہے، یہاں پہ دودھ اگر آپ کو 15 سے 12 کلو دودھ اگر ملتا ہے تو
یا آپ نہ سمجھیں کہ آپ کمپیئر نہ کریں کہ پنجاب کے اندر 35 سے 40 لیٹر دودھ ملتا ہے تو ہمیں کیوں نہیں ملتا ہے، نہیں گائیں اچھی نہیں ہے۔ دیکھیں موسم جو ہے بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے پروڈکشن کے اوپر، تو اگر آپ کو 15 لیٹر 13 سے 12 سے 15 لیٹر کے درمیان دودھ دیتا ہے تو آپ کی گائیں زبردست جو ہے پرفارمنس دے رہی ہے۔ اب یہ مسئلہ یہ کہ یہ جو خوراک کے حوالے سے نا کہ یہ بہت کھاتی ہے، بہت زیادہ کھاتی ہے، میں نے یہ مطلب کہ جملہ جو ہے بہت زیادہ ہر فارم کے اندر میں نے سنا، اور فارم کے علاوہ بھی عام لوگوں سے بھی یہ سنا کہ دیکھیں جو گائیں 15 لیٹر آپ کو دودھ دیتی ہے، 15 لیٹر مطلب 100 روپے کا لیٹر دودھ بکتا ہے، 1500 روپے ڈیلی آپ کو کما کے دیتی ہے۔ 15 اس کے علاوہ جناب عالی اگر آپ 100 روپے پہ اس کو ملٹیپلائی کریں تو 1500 روپے جو ہے آپ کو وہ کما کے دیتی ہے۔ 1500 روپے کے اندر اس کا 500 روپے حق بنتا ہے، 5 سے 600 روپے بھی آپ 700 روپے بھی اس کو دیں تو آپ کے لیے کوئی نقصان دہ نہیں ہے، کیونکہ اگر فی گائیں 800 روپے بھی آپ کو بچا کے ڈیلی دیتی ہے تو وہ بہت مطلب آپ اگر آپ کے پاس 10 گائیں ہیں تو آپ لگائیں گے 8000 روپے آپ کو پر منتھ بچا، پر ڈے جو ہے آپ کو بچت ہوتے، پھر اس کو آپ ملٹیپلائی کریں آگے تو اس میں سے اپنے خرچے وغیرہ ملازم شلازم وغیرہ رکھیں۔ زمینیں تو لوگوں کی اپنی ہوتی ہے اکثر یہاں پہ، تو ملازم اگر آپ نے رکھا تو اس کا جو ہے 10-15 ہزار روپے تنخواہ، ایک بندے کا 10 گائیں آرام سے ایک بندہ سنبھال لیتا ہے۔ تو دیکھیں یہ بہت زیادہ لوگ جو ہے، ایک چیز تو یہ ہو گئی، تو آپ گائے کو جو ہے جو 15 لیٹر دودھ دیتی ہے، یا آپ کو یہ کریں کہ کیلکولیشن کریں جتنا آپ کے گائے اگر 10 لیٹر دیتی ہے 15 لیٹر، آدھا تو اس کا حق ہے، آپ اس کو جتنا دیں گے۔ مثال کے طور پر ایک گائے دیتی ہے 15 لیٹر اور آپ جو ہے عام خوراک کے اوپر اس کو چلا رہے ہیں، اگر آپ اس کو پراپرلی جو میں بتا رہا ہوں وہ خوراک اگر آپ اس کو ڈالیں گے تو یقیناً وہ 20 لیٹر پہ جائے گی، تو وہ نقصان آپ کا نہیں ہے، وہ اپنا خرچہ خود اور نکال لیتی ہے۔ تو یہ چیز کا جو ہے بڑا سختی سے آپ خیال رکھیں، پھر جو ہے ہمارے علاقے کے اندر ڈیری فارمنگ جو ہے کامیاب ہو سکتی ہے، ادروائز یہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور خاص چیز میں آخری میں اس ویڈیو یہ بس بناؤں گا چھوٹی سی، تو اس میں ایک خاص چیز بتاؤں کہ ایک یہ جو لوگ جو ہوتے ہیں جو آپ کے ارد گرد ہوتے ہیں، آپ کے معاشرے کے اندر ہوتے ہیں، یقین کریں کہ ان کا جو ہے کسی قسم کا تجربہ ان چیزوں کے اندر، چاہے آپ ہین فارمنگ لیں، کاؤ فارمنگ لیں، فیٹنگ کا لیں، ان کا کسی قسم کا تجربہ موجود نہیں ہے۔ پھر بھی اس کے علاوہ جو ان کے مشورے ہوتے ہیں، یعنی کہ ہاں کے مشورے نہیں ہوتے، مطلب اس پروجیکٹ کو کامیاب کرنے کے کیسے کرنے چاہیے وہ آپ کو مشورے تو دیں گے نہیں، اب ان کے مشورے ہمیشہ نگیٹیو میں ہوتے ہیں۔ تو خدا را میری نوجوانوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ کسی بھی بندے کی نگیٹیو جو ہے وہ صلاح نہ سنیں، اور ہم نے یہ کرنا ہے گلگت بلتستان کے اندر ہین فارمنگ ہو گئی، میٹ فارمنگ ہو گئی، اور گوٹ فارمنگ ہو گئی، ملک کے لیے پروڈکشن کے لیے کاؤ فارمنگ ہو گئی، یہ ہم نے کرنا ہوگا۔ اگر گلگت بلتستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے تو یہ چیزیں کرنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کو اس طرح کا بنایا ہے۔ تو بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور یہ ضرور بتائیں کہ آپ کے ایکسپیرینس، مطلب آپ کا کوئی شوق ہوگا جو دیرینہ خواہش ہوتا تھا، میرا بھی ایک دیرینہ خواہش تھی کہ میں ہین فارمنگ کروں، تو کافی عرصے کے بعد جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا اور میں نے یہ فارم کھولا، اس کے ساتھ ساتھ میں کاؤ فارمنگ بھی کر رہا ہوں۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس سال جو ہے گوٹ فارم بھی انشاءاللہ چھوٹا سا میں بنا رہا ہوں۔ تو تمام چیزیں پائلٹ پروجیکٹ کی شکل میں نے 1 بائی 1 کیا ہے۔ تو میں اب ظاہر سی بات ہے یہ ویڈیو آپ تک پہنچاؤں گا اس لیے کہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا۔ تو اب مسئلہ یہ میرا یہ ہے کہ آپ لوگوں کو میری ریکویسٹ ہے کہ آپ کمنٹ میں مجھے بتائیں کہ آپ کے بھی تو خواہشات اس حوالے سے تھے یا ہیں، یا آپ کرنا چاہتے یا نہیں کرنا چاہتے، کیا ہے اس طرح